السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے قابل تصرف شخصی آمدنی. لاسٹ ٹائم ہم نے صرف پرسنل انکم پڑھا تھا. آج ہم پڑھیں گے ڈسپوزیبل پرسنل انکم. پرسنل انکم میں لاسٹ ٹائم ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جب بھی کوئی ایک کماتا ہے یا اس کو کوئی بھی شخص محنت کر کے جو کماتا ہے اس میں بھی وہ ٹیکس ادا نہیں کرتا, اس میں ٹیکس والی رقم ابھی شامل ہوتی ہے. قابل تصرف شخصی آمدنی کا مطلب ہے کہ وہ آمدنی جب آپ کو حاصل ہوتی ہے اور اس میں سے آپ آمدنی کا کچھ حصہ جب ٹیکسز میں دے دیتے ہیں تو ان ٹیکسز کو ادا کرنے کے بعد جو آپ کے پاس اصل آمدنی بچتی ہے اس کو قابل تصرف شخصی آمدنی کہا جاتا ہے. وائی ڈی ڈسپوزیبل انکم ہے, قابل تصرف آمدنی. وائی پرسنل انکم. ٹی ٹیکسز یعنی کہ براہ راست ٹیکس ہوتے ہیں جو ہم خود گورنمنٹ کو دیتے ہیں. تو جو ہمیں رقم آمدنی حاصل ہوتی ہے اس میں سے جو ڈائریکٹ ٹیکسز ادا کرتے ہیں اس کو ادا کرنے کے بعد جو رقم بچتی ہے اس کو ہم قابل تصرف شخصی آمدنی کہتے ہیں. اگلا ہے جی ہمارا فیکس آمدنی کا کیا کانسیپٹ ہے. دیکھیں آپ کے پاس جتنی کل قومی آمدنی ہوئی, کل قومی آمدنی کیسے, پیچھے بھی ہم نے پڑھا کہ ایک سال میں جتنی بیشی اور خدمات پیدا ہوتی ہیں وہ ہماری قومی آمدنی ہوتی ہیں. تو کل قومی آمدنی کو جب ہم تقسیم کرتے ہیں کل آبادی سے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فیکس اوسط آمدنی کیا ہے. فیکس کا مطلب ہے ایک, اوسط آمدنی یعنی کہ ایک بندے کی اوسط آمدنی کتنی ہوگی. ایک بندے کی اوسط آمدنی کو گننے کے لیے ہم مکمل جو کل قومی آمدنی ہے اس کو کل آبادی کے اوپر تقسیم کرتے ہیں. اسی فیکس آمدنی کے بنیاد کے اوپر ہم کچھ درجہ بندی کرتے ہیں ممالک کی. جیسے ترقی یافتہ ممالک ہے, یہ وہ ممالک ہیں جن کی فیکس آمدنی 20,000 امریکی ڈالر سے یعنی زیادہ ہوتی ہے. ان کی آمدنی فیکس بندے کی آمدنی زیادہ ہوتی ہے. اس میں آپ کے جتنے بھی ترقی یافتہ ممالک ہیں, سوئٹزرلینڈ, امریکہ, جاپان, جرمنی, ناروے, سنگاپور, یہ تمام ممالک شامل ہوتے ہیں. اور یہ ترقی یافتہ کیوں ہیں؟ کیونکہ ان کی فیکس آمدنی زیادہ ہے. اس کے بعد درمیانی آمدنی والے ممالک, اس سے ہمیں پتہ چل رہا ہے ڈیفینیشن سے, نام سے اس کا مطلب ہے کہ ان کی فیکس آمدنی درمیانی ہے. ٹھیک ہے, اس میں آپ کے جنوبی کوریا, سعودی عرب, ملائیشیا, نہ تو یہ بہت غریب ممالک ہیں نہ تو یہ بہت امیر ہیں. پسماندہ ممالک میں وہ غریب ممالک شامل ہیں جن کی فیکس آمدنی سب سے کم ہوتی ہے, یعنی کہ ایک بندے کی آمدنی دیکھی جائے تو بہت زیادہ کم ہے. اس میں آپ کا مصر, سری لنکا, پاکستان, بھارت, بنگلہ دیش, نیپال جیسے ممالک شامل ہوتے ہیں. اچھا, اگلا جی ہمارا جو نیکسٹ کانسیپٹ ہے وہ ہے حقیقی قومی آمدنی اور زرعی قومی آمدنی کیا ہے. دیکھیں سال بھر میں جو بھی اشیاء و خدمات کی جتنی بھی مقدار پیدا ہوتی ہیں اسے ہم حقیقی آمدنی کہتے ہیں. اور ہم نے پیچھے پڑھا کہ آمدنی کو ماپنے کے مختلف پیمانے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اب حقیقی آمدنی اور زرعی قومی آمدنی میں کیا فرق ہے. اس کی مثال دیکھیں ہم ایسے لیں گے کہ ہم جو اپنی آمدنی ہے, حقیقی قومی آمدنی میں جو ہماری آمدنی ہے اس کو ہم گنتے ہیں کہ ہماری قیمتوں میں کتنا اضافہ ہوگا. اس کی ایگزامپل میں آپ کو یہاں ٹیبل سے دوں گی, تو اس کے بعد میں آپ کو پہلے یہ ٹیبل سمجھاؤں گی ویلیوز, اس کے بعد پھر میں ان دو ڈیفینیشنز پہ آؤں گی تو آپ کو سمجھ آئے گی. دیکھیں سمجھیں کہ 2005 کا سال ہے اور ایک آدمی مطلب ایک آمدنی جو ہے وہ جی ہے ایک بندے کی 500, ایک ملک میں آمدنی 500 ارب روپے ہے. قیمتیں کتنی ہیں؟ 100 ہیں. 500 کو 100 سے تقسیم کیا ضرب دیا تو اس کا مطلب ہے کہ 500 ارب روپے کل آمدنی ہے. اچھا جی, اب 5 سال بعد 2010 میں کہا گیا جی آمدنی بڑھ گئی ہے, آمدنی اتنی بڑھا دیں 500 ارب روپے سے جی 1000 ارب روپے. لیکن اس کے ساتھ قیمتوں کا معیار, قیمتیں بھی ڈبل کر دیں. جب قیمتیں ڈبل کرنے سے تقسیم ہو تو پتہ چلا کہ حقیقی آمدنی تو وہی 500 کی 500 ہے. اچھا, اگر زرعی آمدنی میں ہم ظاہری طور پہ دیکھیں تو جی 5 سال میں اگر ہم قیمتوں کو اگنور کر دیں تو ہم دیکھیں گے کہ 500 سے 1000 ارب روپے تک آمدنی بڑھی ہے. دیکھا جائے تو جی 500 ارب روپے آمدنی پہلے سے بڑھ گئی ہے, پہلے 500 تھی اب 1000 تھی. لیکن جب ہم بھی اپنی آمدنی کو ہمیشہ, ہماری جو آمدنی حقیقی آمدنی ہوتی ہے اس کو ہم ہمیشہ اپنی کل آمدنی کو جو قیمتیں چل رہی ہوتی ہیں اس سے ڈیوائڈ کرتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ یہ دیکھا جائے کہ قیمتیں بھی تو اتنی ہی ڈبل ہوئی ہیں. اس کی مثال میں ایسے لوں گی کہ ایک بندے کی اگر تنخواہ ہے جی وہی بات ہے کہ 5000 روپے اور قیمتوں کی جو اوسط قیمتیں وہ چل رہی ہیں 100 روپے جیسے ہے. 500 سے اگر اس کی پے بڑھ جاتی ہے 1000, پے 1000 بڑھنے کے ساتھ ہی اگر چیزوں کی قیمتیں بھی ڈبل ہو جاتی ہیں تو حقیقت میں تو اس کی انکم نہیں بڑھی, اس کی انکم تو اتنی ہی اتنی ہے.
کہ اگر اس کی پے بھی بڑھ گئی ہے، ساتھ قیمتیں بھی بڑھ گئی ہیں، تو اس کے لیے وہ جو حقیقی آمدنی ہے وہ اس میں جب بھی ہم اپنی آمدنی کو اس کو قیمتوں کے معیار کے ساتھ جب بھی تقسیم کریں گے ہمیں حقیقی آمدنی حاصل ہوگی۔ نیکسٹ جو ہے پھر ہم قومی آمدنی کے پیمائش کے 3 طریقے ہیں، انشاءاللہ وہ پھر ہم نیکسٹ میں پڑھیں گے۔